سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف میں رونق افروز ہونے کے بعد دو ایسی ہستیاں اسلام میں داخل ہوئی جو بڑی عظیم ہستیاں ہیں. ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. سلمان فارسی بہت زبردست صحابی ہیں، فارس ایران کو کہتے ہیں، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، اور ان کی قوم جو ہے گھوڑوں کی پوجا کرتی تھی، لیکن یہ مطمئن نہیں تھے اپنی قوم کے حالات سے. بعد میں جو ہے ایک موقع پر کوئی لوگ پکڑ لیے سفر میں ان کو، اور ان کو بیچ دیے لے جا کے. تو یہ بکتے بکاتے مدینہ شریف آ گئے تھے، لیکن چونکہ عیسائیت وغیرہ سے اچھی طرح واقف تھے تو ان کو معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں مدینہ شریف میں آنے والے ہیں. تو یہ سوچے کہ اگر میں جو ہے زندہ رہا تک انہوں آئے تو میں ان پہ ایمان لاؤں گا. اب مدینہ شریف میں رہتے تھے، تو وہاں پر حضور جب تشریف لائے تو ان کو خبر لگی کہ ایک شخصیت مکہ مکرمہ سے آئی ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو جو کھیت میں کام کرتے تھے کھجور کے، وہاں کے کچھ کھجور لائے، سرکار کی خدمت میں پیش کیے. سرکار پوچھے کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے صدقہ. تو سرکار فرمائے اللہ کا نبی صدقہ نے کہا تھا اٹھاؤ غریبوں کو بانٹ دو. لے کے چلے گئے. پھر دوسرے دن حاضر خدمت ہوئے، پھر کھجور لے کے آئے. سرکار پوچھے کیا ہے؟ تو بولے ہدیہ. تو بولے بسم اللہ. خود بھی تناول فرمائے، صحابہ کو بھی فرمائے کھاؤ. تو اس اثناء میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دو جو شانہ مبارک کے بیچ میں تھی دیکھ لیے، فوری سرکار پر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے. عبداللہ ابن سلام کون ہے؟ یہود کے بہت بڑے علامہ تھے مدینہ طیبہ میں. تو انہوں بھی توریت زبور وغیرہ سب پڑھے ہوئے تھے، انجیل. نبی آخر الزماں کی سب علامتیں معلوم تھیں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی، یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک لگی ہوئی تھی، یہ حاضر خدمت ہوئے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلا واز فرما رہے تھے، اور اس واز میں سرکار ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. کیا فرمایا سرکار؟ اے لوگو یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یعنی انجانے کو سلام کرو. دیکھ لیے مسلمان السلام علیکم السلام علیکم، شرمانا نہیں، تکلف نہیں کرنا. افشوا السلام، سلام عام کرو فرمایا سرکار. وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتے تعلقات جوڑو، توڑو نہیں، جوڑو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات میں اٹھ کے نماز پڑھو. وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تہجد. تو جیسے ہی میرے آقا کی یہ ارشادات سنے، کتاب کے عالم تھے، سمجھ گئے کہ یہ کلمات سوائے اللہ کے نبی کے کوئی نہیں کہہ سکتا، اور یہ چہرہ سوائے سچے شخص کے کسی اور کا نہیں ہو سکتا. سرکار کے پاک کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. پھر عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ یہ یہود بڑے بد باطن ہیں، میں ان کے ساتھ رہ کے سب دکھاوا ہوں، آپ ان کو بلائیے، میں اندر چھپ جاتا ہوں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے کیا بولتے دیکھیے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو طلب فرما کے بولے عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے بہت بڑے علامہ ہیں، ان کے والد ہمارے سردار ہے. بولے ویسے ان کی تعریفیں کرنے لگے. بولے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے وہ کئی کو مسلمان ہوں گے، خدا نہ خواستہ ایسی کئی کو نوبت آئیں گی، بول کے کہنے لگے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ باہر آ جاؤ. جیسے ہی باہر آیا تھے عبداللہ بن سلام السلام علیکم یا رسول اللہ بولتے ہوئے آئے. ان لوگوں کو اتنا غصہ آیا، برائیاں کرنے لگے، گالیاں دینے لگے. تو بولے یا رسول اللہ آپ دیکھ لیے کیسے بدباتی نہیں، یہ حق کو قبول نہیں کرتے. جب مجھے علامہ مان رہے ہیں، بڑا مان رہے ہیں، تو اب میں اگر وہ دین حق قبول کیا تو ان کا کام ہے کہ علامہ کی بات سننا نا، نہیں مانے. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام بڑا جو ہے واقعہ اس کا ایمان افروز ہے.